بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کا زیارت واقعہ کے خلاف ریلی، تادم مرگ بھوک ہڑتال کا اندیا۔ بلوچستان کی یونیورسٹیوں میں مالی بحران تعلیم دشمنی کا نتیجہ ہے NDM۔ آج اگست کی 13 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر شپوش بات۔ بلوچ لاپتہ افراد کے لیے دھرنے کے 23 دن مکمل ہو گئے۔ لواحقین کا تادم مرگ بھوک ہڑتال کا اندیا۔ زیارت واقعہ کے خلاف بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کے دھرنے کو 23 دن ہو گئے۔ دھرنے کے 23ویں دن BMC سے گورنر ہاؤس تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین پچھلے 23 دنوں سے گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے مطالبات ہیں کہ ان کے لاپتہ پیاروں کو بازیاب کیا جائے، انہیں یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ ان کے پیاروں کو جعلی مقابلوں میں نہیں مارا جائے گا، اور جو لاپتہ افراد سانحہ زیارت میں قتل کیے گئے، جوڈیشل کمیشن قائم کر کے ان پر منصفانہ انکوائری کی جائے۔ بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین نے گزشتہ روز بولان میڈیکل کالج کے مین گیٹ سے گورنر ہاؤس تک احتجاجی ریلی نکالی اور گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا۔ دھرنے کے مقام تک احتجاجی ریلی میں دوسری تنظیموں کے کارکنان کے ساتھ سول سوسائٹی کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ احتجاجی ریلی گورنر ہاؤس کے سامنے ریڈ زون میں دھرنے کے مقام پر آ کر ختم ہوئی۔ ریلی نے دھرنے کے مقام پر آ کر پرہجوم جلسے کی شکل اختیار کی، جہاں دھرنے میں شریک بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین نے اپنے دکھ درد اور اپنی بپتا بیان کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جبری گمشدگیوں کے خلاف ہمارا پرامن احتجاج برسوں سے جاری ہے۔ ہم ملکی آئین اور قانون کے تحت غیر قانونی حراست کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارا شروع دن سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ تمام بلوچ لاپتہ افراد کو منظر عام پر لایا جائے۔ ان میں سے کسی پر اگر کوئی جرم ثابت ہوا تو بھلے اسے ہمارے سامنے پھانسی پر لٹکا دو، لیکن برسوں سے انہیں غائب کر کے ہمیں اس اذیت میں نہ ڈالو۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو اپنے ملکی آئین اور عدالتی نظام پر بھروسہ نہیں تو ہم کیوں ان کو مانیں۔ مقررین نے مزید کہا کہ ہم یہاں کوئی اور مراعات مانگنے نہیں آئے بلکہ اپنے پیاروں کی سلامتی مانگنے آئے ہیں۔ ہمیں یہ خدشہ اور ڈر گھروں میں بیٹھنے نہیں دیتا کہ کہیں ان کو زیارت واقعہ کی طرح ماورائے آئین و قانون قتل نہ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اٹھائے گئے لوگ لاپتہ نہیں، انہیں جبری طور پر اٹھا کر ریاستی اداروں نے اپنی غیر قانونی حراست میں لیا ہوا ہے۔ لواحقین نے اندیا دیا کہ اگر اب بھی حکومت اور ان کے مقتدر اداروں نے ہمارے مطالبات پر عمل درآمد نہیں کیا اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تو اگلے مرحلے میں تادم مرگ بھوک ہڑتال کا اعلان کریں گے۔ احتجاجی دھرنے میں صوبائی وزیر زمرک اچکزئی، BNP مینگل کے اراکین اسمبلی ثنا بلوچ اور شکیل نوید دہوار تشریف لائے، جو حکام بالا کا یہ پیغام لائے تھے کہ لواحقین دھرنا ختم کر دیں، اس کے بعد ان کے مطالبات پر پیش رفت ممکن ہے۔ جب لواحقین نے منع کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے بھی وہ اس ریاست اور حکومت پر بھروسہ کر کے اپنے احتجاج اس شرط اور یقین دہانی پر ختم کر چکے ہیں کہ ان کے لاپتہ لوگوں کو چھوڑا جائے گا، لیکن بجائے اس کے کہ ان کو زندہ بازیاب کرتے، اب جعلی مقابلوں میں ان کی مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں۔ واضح ہے کہ جب گزشتہ دنوں یہی حکومتی وفد تشریف لایا تھا تو دھرنے میں موجود 40 لاپتہ افراد کی فہرست اور دھرنے کے مطالبات اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ لواحقین کا مزید کہنا تھا کہ وہ اب طفل تسلیوں میں نہیں آنے والے ہیں۔ علاوہ ازیں نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اسحاق بلوچ بھی ایک وفد کے ساتھ دھرنے پر تشریف لائے اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ان کی پارٹی پالیسی کا حصہ ہے اور اس پر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلوچستان کی یونیورسٹیوں میں مالی بحران تعلیم دشمنی کا نتیجہ ہے۔ NDM نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے بیان میں صوبے کی یونیورسٹیوں کے مالی بحران اور پروفیسرز، آفیسرز اور دیگر ملازمین کو 2 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے تعلیم دشمن عمل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ریاست اور حکومت کی تعلیم دشمنی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاست اور اس کے سیاست، معیشت اور پالیسیوں و فیصلوں پر قابض فوجی و سول بیوروکریسی و استحصالی قوتوں کے استعماری و رجحاتی نظریات کی وجہ سے ملک بالخصوص محکوم اقوام و عوام پر ناخواندگی کے اندھیرے مسلط ہیں۔ صوبے میں چند یونیورسٹیاں ہیں جن کے ڈاکٹر، پروفیسر، اسکالرز اور ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں، اور ایسی صورتحال میں ان علمی اداروں میں علمی تحقیق اور درس و تدریس کیسے ممکن ہے؟ بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبے کی یونیورسٹیوں کو مالی بحران اور موجودہ تشویشناک صورتحال سے دوچار کرنا حکمرانوں کا دانستہ عمل ہے، کیونکہ صوبے میں پشتون، بلوچ اقوام و عوام کے خلاف ریاستی دہشت گردی، سیاسی کارکنوں کو لاپتہ کرنے، وسائل، معدنیات و جنگلات، آبی ذخائر اور زمینوں پر قبضہ گیری کے بعد اب ہماری قومی سیاسی تحریکوں و عوام کی جدوجہد و قربانیوں سے قائم چند یونیورسٹیوں کو بھی برداشت نہیں کیا جا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے مرحلے میں طلباء کی جمہوری آوازوں پر قدغن لگانے کے لیے اسے فورسز کی آماج گاہ بنا کر ان علمی اداروں پر تعلیم دشمن قوانین مسلط کیے گئے، اور اب مالی بحران سے دوچار کر کے پشتون، بلوچ دشمن اور تعلیم دشمن عزائم کی تکمیل کی جا رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کھربوں روپے سالانہ بجٹ اور وسائل میں ہماری یونیورسٹیوں کے لیے تنخواہوں کی رقم نہیں، جبکہ ملکی اشرافیہ اور فوجی و سول بیوروکریسی کی مرات اور عیاشیوں پر عوامی خزانے سے سالانہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبے میں عوام پر مسلط اذیت ناک صورتحال اور تعلیم دشمنی کے اقدامات سے نجات کے لیے اولین ضرورت اور فرض یہ ہے کہ جمہوری و ترقی پسند سیاسی پارٹیاں مؤثر جمہوری مزاحمتی تحریک شروع کرے، جو موجودہ حالات اور وقت کا تقاضا بھی ہے۔ بلوچستان میں اربوں روپے سے تعمیر 21 ڈیم سیلابی ریلوں کی نظر۔ اربوں روپے کی لاگت سے بننے والے 21 ڈیم سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ بلوچستان میں سیلابی ریلیں جہاں اپنے ساتھ مکان، فصلیں اور دیگر تعمیرات کو بہا کر لے گئے، وہیں بلوچستان میں 5 سال قبل بننے والے 21 ڈیمز بھی سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ ڈیمز تعمیر کرنے والے کانٹریکٹرز ڈیمز ٹوٹنے کی وجہ بڑے پیمانے پر کرپشن کو قرار دیتے ہیں، جبکہ موجودہ صوبائی حکومت نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے، لیکن حقائق عوام پر واضح ہیں، جنہیں چھپانا سورج کو انگلی سے چھپانے کے مترادف ہوگا۔ تادم مرگ بھوک ہڑتالی اساتذہ کے مطالبات منظور کیے جائیں۔ پشتونخوا میپ۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے مرکزی پریس ریلیز میں تادم مرگ بھوک ہڑتالی اساتذہ کے بارے میں صوبائی حکومت، خصوصاً وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چیف سیکریٹری کی ہٹ دھرمی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پریس کلب کوئٹہ کے سامنے گزشتہ کئی دنوں سے تادم مرگ بھوک ہڑتال میں بیٹھے اساتذہ کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ ان کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری طور ان کے مطالبات تسلیم کرنے اور بھوک ہڑتال کی ختم کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 15 اپریل 2022 کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے سردار اختر جان مینگل کی قیادت میں BNP کے وفد نے ملاقات کی تھی، جس میں کوئٹہ خضدار قلات چمن تا کراچی روڈ کو دورویہ کرنے اور کوئٹہ بولان تا جیکب آباد روڈ کو مزید بہتر بنانے کے لیے کہا تھا، اور سڑکیں دورویہ نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز ہونے والے جانی نقصان سے بھی آگاہ کیا تھا، جس کے بعد وزیر اعظم نے دونوں منصوبوں کی منظوری دیتے ہوئے حکومت کو ٹینڈر جاری کرنے کا حکم دیا۔ جاری ہونے والے ٹینڈر کے مطابق دونوں سڑکوں کو 5 مراحل میں تعمیر کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ BNP کی سیاست کا مقصد عوام کے مسائل کو اولین ترجیح پر حل کرنا ہے، جس کے لیے پارٹی عملی اقدامات کر رہی ہے۔ سوراب بارش کا پانی گھروں میں داخل، فصلیں اور باغات زیر آب۔ گزشتہ روز ہونے والی طوفانی بارش نے سوراب شہر میں تباہی مچا دی۔ نگاڑ میں رہائشی مکانات، تیار فصلیں اور باغات زیر آب آ گئے۔ پانی کے چشمے منہدم، قلی محمد حسنی، قلی ارباب، قلی بشیر احمد رئیسانی، قلی ککوی شدید متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ملحقہ علاقوں مولجیوہ، گدر، لاکھوریان، ماراب، چڈڈن میں بھی شدید موسلادھار بارش پہلے سے متاثرہ لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ انتظامیہ اور صوبائی حکومت سے بحالی اور نقصانات کے ازالے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کی اپیل۔ وڈ مختلف علاقوں میں گیس اسٹروک کی وبا پھیلنے سے 3 افراد جاں بحق۔
تحصیل وڈ آڑنجی، سونارو اور زامبوری میں گیسٹرو کی وبا پھیلنے سے 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر وڈ کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں ٹیم روانہ کر دی گئی ہیں، جلد متاثرہ علاقوں میں پہنچ جائیں گی۔ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مریضوں کو قریبی BHU's مرکز منتقل کریں تاکہ انہیں ابتدائی طبی امداد دی جا سکے۔ گوادر گاڑی کی ٹکر سے 2 نوجوان شدید زخمی۔ میرین ڈرائیو پر تیز رفتار سرکاری گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 نوجوان سوار تھے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک اور دوسرے کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سرکاری گاڑی گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازم محمد ہاشم کے زیر استعمال ہے۔ حادثہ کے وقت گاڑی کو اس کا بیٹا ولایت ہاشم چلا رہا تھا۔ ڈرائیور کو گوادر پولیس نے گرفتار کر کے پولیس تھانہ منتقل کر دیا۔ تربت دشت نیگور ٹو مند کیتھرینز روڈ کی بندش سے عوام پریشان، اعلیٰ حکام سے فوری کھولنے کا مطالبہ۔ بصورت دیگر احتجاج کریں گے اہل علاقہ کے مطابق ہم نے کیتھرینز روڈ کے حوالے سے ضلع انتظامیہ FFC اور آرمی سے بھی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے نمائندوں سے بھی بات کی ہے لیکن کسی نے کارروائی نہیں کی۔ دشت کے کاروبار اس راستے سے وابستہ ہے۔ کیتھرینز بند ہونے کی وجہ سے مہنگائی آسمان کو چھو چکی ہے۔ دشت اور مند کے تمام لوگ ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں لیکن اس روڈ کے بند ہونے کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے۔ اب ہمیں یہاں سے ڈی بلوچ تربت تم سے مند اتنا طویل سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ دشت نیگور کے لوگوں کے پاس احتجاج، ہڑتال اور روڈ بندی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنا آئینی اور قانونی حق سختی سے لیں گے۔ اگر 15 دن میں دشت تا مند روڈ بحال نہ کیا گیا تو ہم شدید احتجاج کریں گے۔ علاقے کے MNA MPA اور کمشنر مقرران DC کی فوری عملی اقدام اٹھائیں۔ قلعہ سیف اللہ چمن میں شدید بارش، مسلم باغ میں 2 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ شمالی بلوچستان میں مونسون کا چوتھا اسپیل طوفانی شکل اختیار کر گیا۔ ذرائع کے مطابق چمن میں قلعہ سیف اللہ کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی جس کی وجہ سے مسلم باغ میں شدید سیلابی صورتحال ہے۔ لیویز حکام کے مطابق سیلابی ریلے مسلم باغ قصبے میں داخل ہو گئے جس کی وجہ سے بازار میں کڑی گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں۔ لیویز حکام کا کہنا ہے کہ مسلم باغ بازار ریلے میں 2 افراد بھی بہہ گئے جن کی تلاش جاری ہے۔ مسلم باغ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جبکہ علاقہ مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایات کی گئی ہے۔ دوسری جانب چمن کے علاقے طوبہ چکزئی اور طوبہ کاکڑی سمیت قریبی علاقوں میں بھی موسلا دھار بارش ریکارڈ کی گئی جس سے رابطہ سڑکیں سیلابی ریلوں کی وجہ سے دوبارہ بند ہو گئیں جبکہ پاک افغان سرحدی علاقے بھی مونسون کے طاقتور ترین سسٹم کے زیر اثر آ گئے۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہو مقبول ناصر۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ مصنف سلمان رشدی پر نیو یارک میں حملہ، حالت نازک۔ مصنف سلمان رشدی کو جمعہ کے روز نیو یارک میں حملے کے بعد زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور نے ایسے میں سلمان رشدی کی گردن پر وار کیے ہیں جب وہ ایک انسٹیٹیوٹ میں لیکچر دینے والے تھے۔ سلمان رشدی کو 80 کی دہائی میں ایک ایسی کتاب لکھنے پر ایران سے قتل کی دھمکیاں ملی تھیں جس کتاب کو کئی مسلمان اہانت آمیز قرار دیتے ہیں۔ مصنف سلمان رشدی کے ایجنٹ اینڈریو وائل نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بذریعہ ای میل مطلع کیا ہے کہ ان کی جانب سے اچھی خبر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان رشدی کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے اور اس حملے میں ان کے بازو کی اعصابی نسیں کٹ گئی ہیں اور چاقو کے وار سے جگر کو نقصان پہنچا ہے۔ اس سے قبل انہوں نے برطانوی اخبار گارڈین کو بتایا ہے کہ سلمان سرجری کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ ریاست نیو یارک کی پولیس کے ایک ترجمان نے میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا کہ 73 برس کے سلمان رشدی پر قاتلانہ حملے کے شبہ میں 24 برس کے بادی ماتر کو حراست میں لیا گیا ہے۔ مشتبہ شخص کا تعلق ریاست نیو جرسی کے علاقے فیئر ویو سے ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یعنی شاہدین نے بتایا ہے کہ ایک شخص نے اس وقت شاطاقوا انسٹیٹیوٹ میں اسٹیج پر چڑھ کر سلمان رشدی پر حملہ کر دیا اور مکے برسائے یا ہتھیار سے وار شروع کر دے جب ان کو تقریر کے لیے دعوت دینے سے ان کا تعارف کرایا جا رہا تھا۔ رشدی اس
موقع پر فرش پر گر گئے یا ان کو گرا دیا گیا اور حملہ آور شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک شاہد کے مطابق حملہ آور نے 10 سے 15 مرتبہ وار کیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پولیس نے بتایا ہے کہ سلمان رشدی کو ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کی حالت کے بارے میں فوری طور پر کچھ واضح نہیں ہے۔ اسٹیج پر تقریب کے میزبان یا ماڈریٹر پر بھی حملہ کیا گیا اور ان کو پولیس کے مطابق سر پر معمولی چوٹ آئی ہے۔ سلمان رشدی کی کتاب سیٹنک ورسز پر ایران میں 1988 میں پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اسی طرح بہت سے مسلمان بھی اس کتاب کو اہانت آمیز سمجھتے ہیں۔ 1 سال بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی نے رشدی کے قتل کا ایک فتویٰ یا فرمان جاری کیا تھا۔ سلمان رشدی کو قتل کرنے والے کے لیے 3 ملین یا 30 لاکھ ڈالر بطور انعام دینے کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے۔ شاتا قوا انسٹیٹیوٹ کے ایک ترجمان نے CNBC کو بتایا ہے کہ پیش آنے والے واقعے کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ابھی تک وہ کسی تفصیل کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ پاکستان لاپتہ افراد کے لواحقین کے خلاف کریک ڈاؤن فوری روکے، ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے حکومت پاکستان پر زور دیا ہے کہ انصاف کے متلاشی لاپتہ افراد کے لواحقین کے خلاف کریک ڈاؤن کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ جمعے کو ایک بریفنگ میں ایمنسٹی نے پاکستان میں جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کے لواحقین کی شکایت اور ان کے خلاف مبینہ کریک ڈاؤن کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ پرامن احتجاج کرتے ہیں، لیکن ریاستی اداروں کی طرف سے انہیں دھمکیاں دینے، ہراساں کرنے اور یہاں تک کہ تشدد کی شکایت بھی سامنے آئی ہیں۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں جاری کی گئی ہے جب بلوچستان اور دیگر علاقوں سے لاپتہ ہونے والے افراد کے اہل خانہ کی جانب سے احتجاج میں شدت آئی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ کئی برسوں سے جبری گمشدگیوں کے واقعات تواتر سے رپورٹ ہوتے رہتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ کئی برسوں سے لاپتہ ہیں۔ ان لاپتہ افراد کے اہل خانہ ان کی گمشدگی کا الزام بعض ریاستی اداروں پر عائد کرتے ہیں، مگر ریاستی اداروں کی جانب سے ان الزامات کو مسترد کیا جاتا رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بظاہر نظام انصاف سے مایوس ہونے کے بعد بہت سے خاندان عوامی مظاہروں کا رخ کرتے ہیں تاکہ حکام پر اپنے پیاروں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈال سکیں یا ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل میں جنوبی ایشیا کے ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر دھنوشکا ڈسنائیکے کا کہنا ہے کہ یہ ناانصافی ان خاندانوں کے ساتھ بڑھ جاتی ہے جب وہ احتجاج کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج کے حق پر کریک ڈاؤن فوری طور پر ختم ہو جانا چاہیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جبری گمشدگی بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کی سنگین خلاف ورزی اور ایک جرم ہے۔ تنظیم نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز نے انسانی حقوق کے محافظوں، سیاسی کارکنوں، طلباء اور صحافیوں کو نشانہ بنانے کے لیے معمول کے مطابق جبری گمشدگیوں کا استعمال کیا ہے، جس میں سینکڑوں متاثرین کی قسمت ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے ماضی میں اس نوعیت کے الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں۔ پاکستان فوج کا یہ موقف رہا ہے کہ ایسے بہت سے افراد کو لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جو ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی چند روز قبل ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ پاکستان کی فوجی قیادت کو لاپتہ افراد کے معاملے پر تشویش ہے۔ سول سوسائٹی کے رہنما اور لاپتہ افراد کے حوالے سے کام کرنے والے سینیٹر فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بیان پہلی مرتبہ نہیں آیا ہے، بلکہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ بات کر چکی ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان اور سپریم کورٹ میں متعدد بار بات ہوئی، لیکن اس معاملے پر قانون سازی نہیں ہو سکی کیونکہ ریاست کے جن اداروں پر الزام ہے وہ کسی قانون کے تحت آنا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا یہ بیان بہت مناسب اور صحیح وقت پر دیا گیا ہے کیونکہ حالیہ عرصے میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ کئی دنوں سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں اور ان کی سنوائی کے بجائے ان پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فرحت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ حکومت میں بظاہر اس معاملے میں حساسیت پائی جاتی ہے اور اسی لیے کابینہ کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب دیکھنا ہوگا کہ حکومتی کمیٹی کس قدر عزم اور طاقت سے لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، تاہم ذاتی مشاہدے کو دیکھتے ہوئے وہ اس مسئلے کو مکمل حل کی طرف جاتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں۔
گزشتہ سال اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے ترجمان نے پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے کے مسودہ قانون کی منظوری دے اور جبری گمشدگیوں سے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی کنونشن کی توثیق کرے۔ خیال ہے کہ پاکستان کی پارلیمان میں لاپتہ افراد کے حوالے سے پیش کیا گیا قانونی بل تاحال منظور نہیں کیا جا سکا، اور سابق وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے قومی اسمبلی کو بتایا ہے کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بل لاپتہ ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے جمعہ کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کرنا ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ یورپی یونین کے سفیر رینا کیونکا سے ملاقات میں انہوں نے جبری گمشدگی اور لاپتہ افراد کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے ہونے والی قانون سازی کے بارے میں آگاہ کیا۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وفاقی کابینہ کی ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دے رکھی ہے، جس کے سربراہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہیں۔ اس کمیٹی کے اب تک 2 اجلاس ہو چکے ہیں اور آئندہ اجلاسوں میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی شرکت کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ چین کے ساتھ رشتے نارمل ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت اور چین کے تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آ سکتے جب تک سرحدی صورتحال نارمل نہ ہو جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر سرحد پر امن و سکون خراب ہوتا ہے تو تعلقات مزید متاثر ہوں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا کہنا ہے کہ اگر چین سرحدی علاقوں میں امن و سکون کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بھارت اور چین کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات جنوبی شہر بنگلور میں میڈیا کے ساتھ بات چیت کے دوران کہی۔ بھارتی خبر رساں اداروں کے مطابق ایس جے شنکر سے جب بھارت اور چین کے تعلقات کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات نارمل نہیں ہیں اور یہ نارمل ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ سرحد پر صورتحال نارمل نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا اپنا موقف برقرار ہے کہ اگر چین سرحدی علاقوں میں امن و سکون کو خراب کرتا ہے تو اس سے ہمارے تعلقات مزید متاثر ہوں گے۔ ہمارے تعلقات تو پہلے سے ہی نارمل نہیں ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ سرحدی صورتحال ہے اور بھارتی فوج زمین پر اپنے قدم جمائے ہوئے ہے۔ تاہم انہوں نے کہا ہم نے بعض ان جگہوں سے پیچھے ہٹنے میں کافی پیش رفت بھی کی ہے جہاں ہم ایکچوئل لائن آف کنٹرول کے بہت قریب تھے۔ گزشتہ ماہ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے اس پر ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک کے تحت تمام سرگرمیاں فطری طور پر غیر قانونی، ناجائز اور ناقابل قبول ہیں اور اس معاملے میں بھارت کا رویہ اسی انداز کا ہوگا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا ہم نے نام نہاد سی پیک منصوبوں میں تیسرے ممالک کی مجوزہ شرکت کی حوصلہ افزائی سے متعلق رپورٹس دیکھی ہیں۔ کسی بھی فریق کی جانب سے ایسی کوئی بھی کارروائی بھارت کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی براہ راست خلاف ورزی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے تکنیکی معاون تھے عمر کریم بلوچ اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپوش بات۔